بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس البلاغہ، علم بیان، علم معانی، علم بلاغت، سبق نمبر ہے 27، الخاتمہ۔ علم البلاغت، علم معانی کا خاتمہ پڑھیں گے۔ اس میں مصنف رحمہ اللہ نے خلاف مقتضی الظاہر کی بات کی ہے۔ یہاں تک جو قواعد ہم نے بیان کیے، جو اصول پڑھ لیے، وہ کس کے متعلق تھے کہ کلام کو مقتضی ظاہر کے موافق نکالے۔ کلام مقتضی ظاہر کی کیا ہو، موافق ہو۔ اب یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ آگے مزید یہ بیان کریں گے، اخراج الکلام علی خلاف مقتضی الظاہر، مقتضی ظاہر کے خلاف کلام کرنا، بات کرنا، یعنی ظاہر کا تقاضا ایک ہے اور یہ دوسری بات کر رہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ خلاف مقتضی الظاہر۔ مثلا ایک شخص سے مفتی ہیں، وہ کیا کر رہا تھا، فتویٰ دے رہا تھا اور جلدی میں دے رہا تھا، بیا کو بھوک پیاس میں دے رہا تھا۔ ہم نے اس کو بتایا کہ تفکر شوئے لا تفتی ہکذا، ذرا فکر کیجئے، اتنی جلدی میں فتویٰ نہیں دینا، ذرا سوچ سمجھ کر اور ذرا آرام کے بعد کھانا وانا کھا کے پھر فتویٰ دینا، کیونکہ ادھر آپ کو بھوک پیاس لگی ہے اور آپ فتویٰ دے رہے، ممکن ہے آپ غلطی کر لیا غصے میں۔ تو اس کو خود معلوم ہے یہ بات، اس کو معلوم ہے کہ مجھے فکر کرنی چاہیے، پھر آپ اس کو ایسا کیوں کہہ رہے گویا کہ اس کو معلوم نہیں۔ آپ نے اس معلوم کو غیر معلوم کے درجے میں اتارا۔ یہ محل کا اور مقام کا تقاضا ہے کہ ہم ایسا کریں۔ تو کہہ رہے ایراد الکلام علی حسب ما تقدم من القواعد یسمى اخراج الکلام علی مقتضی الظاہر۔ جو ماقبل میں قاعدے گزرے، اصول، قواعد وغیرہ بیان ہو گئے، ان کے مطابق کلام کرنے کو کہتے ہیں مقتضی الظاہر۔ مقتضی ظاہر سے منع ظاہر کا جو تقاضا ہے نا، مقتضی ظاہر، ظاہر کا تقاضا ہے، خارج کا تقاضا ہے کہ تم یوں کہو۔ یہاں پر 4 مہمان بیٹھے ہیں، آپ کے پاس چھوٹا بچہ نکل آیا گھر سے، اس نے پلیٹ پہ حملہ کیا، ہڈی اٹھائی کھا لی، یہ اس نے خلاف مقتضی ظاہر کام کیا۔ ظاہر کا تقاضا تھا کہ ایسا نہ کرتا، ظاہر کا تقاضا تھا کہ وہ خاموش ہو کر صرف مصافحہ کرتا، پھر ایک کنارے میں بیٹھ جاتا، مگر اس نے مہمان اسے کیا کر دیا، کلم باتیں شروع کر دی، اور ایسا سمجھو گئے 20 سال کا پہلے والا دوست کہیں آیا ہے۔ کبھی کبھی ایسا کرنا پڑتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے کہ ایسا ہم کر لے، کیونکہ اس سے کیا ہوگا، بعض اوقات ممکن ہے وہ مہمان زیادہ خوش طبع انسان کو چاہے، تو ہم اسے ہی کریں گے۔ دیکھیں آگے کرے، وقد تقتضی الاحوال العدول عن مقتضی الظاہر، کبھی کبھی حالات کا تقاضا ہوتا ہے کہ ظاہر کے مطابق، اس کے تقاضے کے مطابق کلام نہ لائے، بلکہ ویورد الکلام علی خلافہ فی انواع مخصوصہ، کلام جو ہے اس کے خلاف کچھ طریقوں کے ساتھ، کچھ نوع اور انداز کے ساتھ لایا جائے، تاکہ جو مقصد ہو ہمیں پوری طور پر حاصل ہو۔ لایا جاتا ہے، یورد مانا لایا جاتا ہے۔ خبر اب دس یوا کی کانا چې شواید جواد خلاف ہے، اسے پرواہ نہ لرے، بعض اوقات ہمیں ایسا کرنا ہوتا ہے۔ دیکھیں ابھی آپ پر آپ کو مزید بتائیں گے یہ کیسے ہو سکتے کہ ہم مقتضی ظاہر کے خلاف بات کریں، تو اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 ہے تنزیل العالم بفائدۃ الخبر او لازمها منزلۃ الجاہل بها، کہ کبھی کبھی ایک شخص عالم ہے، خبر کا جو فائدہ ہے، اس کا جو لازم ہے، اس کا خوب اس کو پتہ ہے، مگر ہم اس عالم کو جاہل کے درجے میں اتار دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ لعدم جریہ علی موجب علمہ، کہ جو علم کا تقاضا ہے یا جو اس کو معلوم ہے اس پر چل نہیں رہا، فیلقی الیہ الخبر کما یلقی الی الجاہل، جس سے ایک ناسمجھ کو بات کی جاتی، اسی طرح وہ بات اس عالم کو کی جاتی ہیں۔ منع عالم سے بس اصطلاحی عالم مراد نہیں ہے، ایک شخص سے اپنے والدین کو تکلیف دے رہے، اس کو خوب پتہ ہے کہ والدین کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، والد صاحب کو، آپ اس سے کہہ رہے ہیں ھذا ابوکا، یہ تمہارا ابا جان ہے، کہ اس کو معلوم نہیں کہ اس کا ابا جان ہے، کوئی اجنبی شخص کیا ہے، معلوم ہے اس کا ابا جان ہے، لیکن آپ اس کو ایسا بنا رہے ہیں کہ آپ کو تو والد کی پتہ نہیں، جاہل آدمی والد کو کوئی ایسا کرتا ہے جس سے آپ کر رہے۔ احترام کرو ذرا ان کے سامنے،
تیز بھی نہ بولو. قولک لمن یؤذی اباہ، جس حصہ سے ابا جان کو تکلیف دے رہے آپ اسے کہہ دے ھذا ابوکا، تمہارے والد ہے. اس کو بھی معلوم ہے کہ اس کا والد ہے، اس کو معلوم نہیں کہ وہ معلوم ہے، مگر آپ اس کو جاہل بنا رہے ہیں. اس کو جاہل کی طرح بات کرنی چاہیے، جاہل اسے جاہل کی طرح بات کرنی چاہیے. ومنها بعض اوقات جو ہم خلاف مقتضی ظاہر بات اس وقت کرتے ہیں کہ تنزیل غیر المنکر منزلۃ المنکر اذا لاح علیہ شیء من علامات الانکار فیؤکد له. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی منکر تو نہیں ہوتا مگر ہم اس کو منکر کی طرح کر دیتے اور منکر کی طرح بات اس سے کرتے ہیں. یہ کیوں؟ کہ اس پر علامات انکار موجود ہوتی ہیں، تو اس کے لیے بات ذرا پختہ کی جاتی تاکہ سمجھ جائے. جیسے ایک شخص آ رہا تھا، اس نے نیزے وغیرہ لیے تھے اور اترا تو وہ جا رہا تھا میرے پاس نیزہ ہے میں سب کو مار دوں گا. کسی نے بتایا او سمجھ تو جو ایک نیزہ اٹھا کر ادھر ادھر اترا رہے ہو نا، اتنا زیادہ نہیں اترانا. تمہارے جو بنا چچا زاد بھائی نا ان کے پاس بہت سے نیزے ہیں، تمہیں کیا کر دیں گے؟ چھاج بنا دیں گے، سوراخ کر دیں گے تمہارے اندر. جاء شقیق عارضا رمحہ، شقیق آیا، ایک آدمی حجر بن نزلہ کہہ رہے نا کہ شقیق آیا اپنے نیزے کو عرض میں رکھ کر اتراتا ہوا، تو اس کو کہہ دے گیا او تمہارے جو کیا ہے چچا زاد بھائی ہے نا ان کے پاس بہت نیزے ہیں، تم ایک نیزہ اٹھا کر آئے ہو اترا رہے ہو، اترانا نہیں، ادھر نہیں جانا، کہیں خراب نہ کر دے. وَقَقَوْلِكَ لِلسَّائِلِ الْمُسْتَبْعِدِ حُصُولَ الْفَرَجِ، ایک سائل ہے، کوئی آدمی ہے وہ کامیابی اور اسی طرح سے آسودگی خوشحالی کو مستبعد سمجھتا ہے کہ ہم کہاں خوش ہو جائیں گے، ہمیشہ سینی تکلیفوں میں ہیں. چکل نے پوشید اس خط سپلے میں پخبو دی، تم نے اس کو کہا پریشان نہ ہو، ان الفرج لقریب، آسودگی قریب ہے، خوشی نزدیک ہے، خوشحالی نزدیک ہے، ایک دن خوشی آ جائے گی. ان مع العسر یسرا. وہ کیا کر رہا تھا؟ بہت منکر تھا ان باتوں کا. کامیاب ہو جائے گی، پریشان مت نہیں، میں بس اسی طرح ہی رہوں گا. وتنزيل المنكر او الشاك منزلة الخال اذا كان معه من الشواهد. بعض اوقات ہم یہ کرتے کہ ایک آدمی کسی شے کا منکر ہوتا ہے، جیسے یہ شخص کہہ رہا ہے میں ڈاکٹروں کی دوائیں نہیں کھاتا، مجھے اس کی ضرورت نہیں، یا شک کرتے یار اس کی ضرورت نہیں ہوگی، میں کیا کرتا ہوں بس ایک دم بسم اللہ اگر الحمد شریف پڑھتا ہوں، یہ میرے لیے کافی ہے. تم نے اس کو بتایا کہ تمہارے پاس کچھ دلائل فکر غور کر لو ذرا، انشاءاللہ تمہارے شک دور ہو جائے گا، یہ انکار ختم ہو جائے گا. جیسے شخص سے وہ ڈکٹری ہیمیوپیتھک وغیرہ کے علاجوں کا منکر ہے، تم نے کہا الطب نافع، اس میں بہت فائدہ ہے، علاج کرو ذرا، بس صرف دم درود وغیرہ پر کام نہیں چلتا نا، ٹھیک ہے دم درود وغیرہ بھی کرو، ساتھ ساتھ علاج بھی سنت ہے. تو اس کو کہہ رہا ہے کہ تنزیل المنکر و شک منزلۃ الخالی. ایک شخص منکر شکی ہے، تم نے اس کا شک انکار ختم کیا، بالکل خلی ذہن کر دیا. اذا کان من الشواہد، اس کے پاس اتنا کچھ دلیل وغیرہ شاہد مثال ثبوت ہوتا ہے کہ میں عزت عمل ہو، اگر اس پر ذرا غور کر لے، زال انکار ہو شک ہو، اس کا شک و انکار ختم ہو جائے گا. کہ قول کلمہ ینکر و منفعت الطب او یشک فیہا، جس شخص سے طب کا انکار کرتا ہے یا شک کرتا ہے، آپ نے کہا الطب نافع، طب میں فائدہ ضرور ہے. نمبر 3، ہم اس طرح بھی کرتے خلاف ظاہر کے خلاف ظاہر بات اس وقت کرتے کہ جب ایک بات کیا ہو، آنی والی ہو، آئندہ ہونے والی ہو، مگر ہم اس کو ایسا بناتے گویا کہ ہو گئی ہے تاکہ اس کا حصول یقینی ہو. جسے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، اللہ کا امر آ چکا، زیادہ مت خواستگار بنو، زیادہ مت طلب کرو. تم کہہ رہے اللہ کا عذاب لے کر آؤ، یہ وہ کر لو، یہ فیصلہ کرواؤ اللہ سے، نہیں، اتی امر اللہ کا امر آ چکا، فلا تستعجلوا، زیادہ مت جلدی کرو. یہاں پر اتا تو نہیں ہے، مانا یأتی امر اللہ، جب اللہ کا عذاب وغیرہ آئے گا نا تمہیں پتہ چل جائے گا، مگر ہم نے یہاں پر مزید لایا تاکہ یہ بات یقینی بنے. اسی کو کہتے ہیں وضع المزی موضع المضارع لغرض،
کسی مقصد غرض کے لیے ہم ماضی کو لاتے ہیں مضارع کی جگہ کا تنبیہ علی تحقق الحصول، اس بات پر متنبہ کرنے کے لیے کہ یہ کام ہو چکا۔ اس طرح بعض اوقات کرتے ہوئے تفاول حسن کے لیے ان شفاک اللہ اليوم تذهب معي غدا، اگر اللہ نے آپ کو شفا دی تو کل میرے شامل ہو کر جانا، میرے ساتھ جانا۔ تو ان شفاک اللہ اصل میں ای یشفیک اللہ، اگر اللہ آپ کو شفا دے نا آج، کل پھر جائیں گے پشاور، تذهب معي غدا الى پشاور۔ تو پر ای یشفیک کی جگہ اس نے ان شفا کہا تاکہ اللہ شفا دے، نیک فال لینا ہو، نیک فالی صحیح ہے۔ وعکسو کبھی اس کے الٹ کیا جاتا ہے، وہ کیسے؟ لانا تو ماضی کا ہوتا ہے مگر ہم مضارع لاتے ہیں، بات تو کیا ہے ماضی کی ہے مگر ہم مضارع کی کرتے ہیں، وہ بھی کسی غرض اور مقصد کے لیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں ارشاد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا، وہ اللہ ہے جو ہوائیں چلاتا ہے اور وہ ہوائیں پھر بادلوں کو اٹھاتی ہیں۔ تو یہاں پر اصل میں یہ لفظ ہے نا کہ هو الذی ارسل الریاح فاثارت سحابا، ان ہواؤں نے بادلوں کو اٹھایا۔ یا پر اثارت کی جگہ کہا فتثیرو، کیا کرے گا؟ اٹھائے گی ہوائیں۔ تو یہاں پر کیا ہے اصل میں غریب صورت اور شکل کو ذہن اور خیال میں حاضر کرنا مطلوب ہے۔ ای وضع المضارع موضع الماضی، یعنی افادة استمراری کنا، دا استمرار لري کول کنا، زیتول افادة زیتوان تی کنا، استخائن دنو ہے وضع المضارع موضع الماضی، مضارع کو ماضی کی جگہ لانا لغرض ان کا استحضار صورت الغریب فی الخیال، ایک خاص نقش شکل و صورت کا ذہن میں لانا ہے۔ وہ اللہ ہواؤں کو چلاتا ہے، تمہیں تو بھی پتہ ہے ہوائیں جب چلتی ہے ٹھنڈی، پھر ٹھنڈی ہوائیں کیا کرتی ہے؟ بادلوں کی ادھر ادھر جمع کرتی ہے نا، کالی بادل، سفید بادل، گٹھائیں لاتی ہیں۔ فاثارت کہاں؟ فاثارت کی جگہ کیا کہا؟ فتثیرو۔ بعض اوقات ہم مضارع لاتے ہیں ماضی کی جگہ افادۃ الاستمرار فی الاوقات الماضیہ، گزرے ہوئے اوقات میں استمرار کا فائدہ دے، مانا کام مسلسل چل رہا تھا۔ دیکھ اللہ تعالیٰ فرماتی تم پیغمبر سے شکایت کرتے کہ ہماری بات نہیں مانتے، لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر پیغمبر تمہاری ساری باتوں کو مان لیتا لعنتم، تو تم مشقت میں پڑ جاتے، لعنتم۔ یا پر کیا مانا لو یطیعکم فی کثیر من الامر؟ لو یطیعکم مانا یا استمرار برتا ہے، اصل میں تھے لو اطواعکم، ماضی کی جگہ مضارع لائے لو یطیعکم، یطیع مضارع ہو گیا نا، مانا ہے لو استمر علی طاعتکم، اگر ہمیشہ کی طرح تمہاری بات مان لیتے تو تم مشقتوں میں پڑ جاتے، پھنس جاتے۔ ومنہا کبھی کبھی یہ ہوتے، ایک بات تو انشئی ہوتی ہے نا، ہم انشئی نہیں کہتے بلکہ خبری لاتے ہیں، جملہ خبریہ کہتے ہیں، جملہ انشئیہ نہیں کہتے، وہ بھی کسی مقصد کے لیے۔ جملہ کیا کہنا چاہیے؟ انشیہ کہنا چاہیے، تو میں انشیہ نہیں کہہ رہا، خبریہ کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں وضع الخبر موضع الانشاء لغرض، ان کسی غرض و مقصد کے لیے جملہ خبریہ کو لانا، انشاء چھوڑ دینا، تپاول، جسے تپاول حسن کرنا، ہداک اللہ لصالح الاعمال، اللہ تمہیں اچھے اعمال کی طرف تمہاری رہنمائی فرمائے۔ اصل میں یہ ہے کہ اللہم اہدکا، اللہ تمہیں ہدایت دے، او براہ آدمی براہ چل رہے ہو، غلط ہو، لصالح الاعمال، اچھائی کی طرف۔ اللہم اہدک اللہ کی جگہ ہم نے کیا کہا؟ ہداک اللہ، جملہ خبریہ کہا، امریہ نہیں کہا۔ اس طرح وہ اظہار الرغبت، کبھی کبھی رغبت ظاہر کرنے کے لیے رزقنی اللہ لقاءک، اللہ تمہاری ملاقات مجھے نصیب فرمائے، اصل میں شوقہ، یوں نہیں کہا اللہم ارزقنی لقاءک، یوں نہیں کہا، بلکہ رزقنی مضارع ماضی کا صیغہ لایا کیونکہ وہ خبریہ ہے۔ والاحتراز عن صورت الامر تأدبا، کبھی کبھی اس سے بچنے کے لیے کہ کہیں تم بڑے کو ادب کی شکل میں جواب نہ دو، بے ادبی کی شکل میں، تو ادب کا لحاظ ہوتا ہے کہ ایسا لفظ کہہ دو کہ بے ادبی نہ ہو۔ مثلا آپ نے یوں نہیں کہا کہ انظر مولائی فی امری، او میرے استاد ذرا سوچ کر کیا کرنا، معاملہ حل کرنا۔ آپ نے نہیں کہا یار میرے استاد انشاءاللہ سوچ سمجھ کر معاملہ حل کرے گا،
اس میں زور زیادہ ہے یا پہلے والے میں؟ اس پہلے والے میں زیادہ ہے نا. اگر آپ یہ کہا کہ انظر فی امری، میرے معاملے پر سوچ دو نا، کیا کر رہے ہو، یہ تو چھوٹوں کو کہا جاتا ہے نا. تم نے یہ کہا ہے ینظر مولائی فی امری، انشاءاللہ میرا مولا جو ہے نا میرے معاملے کو سوچے گا، میرا معاملہ ضرور حل کرے گا. تم نے اس کو سامنے کہا، سامنے تم نے مضارع کا صیغہ لایا ینظر، انظر کی جگہ. اغان واسطه مردنا کو ویر کنا انظر ہوتا نہیں ینظرو یائی. بالکل. وعکسہ کبھی اس کے الٹ ہوتے وضع الانشاء موضع الخبر، جملہ خبریہ نہیں لاتے، ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کی جگہ جملہ انشائیہ لاتے ہیں. وہ بھی مقصد ہوتا ہے لغرض کہ اظہار العنایت بالشیء، کسی شے کی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے ہم جملہ انشائیہ لاتے ہیں. دیکھ قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یوں نہیں کہا اللہ نے قل امر ربی بالقسط، میرے پروردگار نے انصاف کا حکم دیا، واقامت وجوہکم عند کل مسجد، اور نماز میں قبلہ رخ ہونے کا حکم دیا. تو یہ نہیں کہا کہ واقامت، بلکہ جملہ انشائیہ ہے واقیموا وجوہکم، رخ سیدھا رکھو نماز میں. یہ نہیں کہا لم یقل واقامت وجوہکم بلکہ واقیموا کہا. عنایتاً بامر الصلاۃ، نماز کا جو معاملہ اس کی اہمیت بتانے کے لیے. کبھی کبھی ہم یہ کرتے ہیں کہ جملہ انشائیہ لاتے ہیں، خبریہ نہیں لاتے، تاکہ جو بعد والا ہو وہ پہلے والے کے ساتھ برابر نہ ہو جائے. والتحاشی، بچنے کے لیے عن موازات اللاحق بالسابق، کہ بعد والا پہلے والے کے ساتھ برابر نہ ہو جائے بے ادبی وغیرہ کی وجہ سے. جس سے آپ کہتے ہیں ایک پیغمبر نے کہا قول، پیغمبر نے کہا انی اشہد اللہ، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، واشہدو، تم بھی گواہ رہو، انی بریء مما تشرکون، جو شرک تم کر رہے ہو میں اس سے بیزار ہوں. یوں نہیں کہا کہ انی اشہدکم، میں اللہ کو بھی گواہ بنا رہا ہوں، تمہیں بھی گواہ بنا رہا ہوں. تمہیں کہاں گواہ بناؤں گا، تم کیا ہو، کس کیت کی مولیہ ہو تم. گند منع اللہ کی گواہی کے ساتھ ان کی گواہی کو برابر نہیں کیا. لم یقل، نہیں کہ واشہدکم تحاشیا عن موازات شہادتہم بشہادت اللہ، تاکہ ان کی گواہی اللہ کی گواہی کے برابر نہ بنے، اس سے بچنے کے لیے ان کی گواہی تو برابر ہی. واشہدو کا نا، واشہدو، 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 تم گواہ بنو. ہاں تم کو گواہ نہیں بناتا میں، لیکن بنو، خیر بنو. تو سا منا اللہ رو اللہ منی گوئی ویر کہے زه ګوایر کوم چې الله خو ګوري مو تاسو ګوا جوړاو داسې نه وي ته تاسو خپله ګوا جوړ شئ ویر که یا ها وشهدو تاسو کومه داسې ښه شیانو تاسو نه زه ګوا جوړاؤں دا من و تسویہ کبھی کبھی برابری کے لیے ایک جملہ لایا جاتے نحو انفقوا طوعا او کرہا لن یتقبل منکم، چاہے خوش ہو کر خرچ کرو یا نہ خوش ہو کر خرچ کرو تمہارا کچھ قبول نہیں ہوگا، تمہارا مال خبیث ہے. حرام. ومنہ